اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانا کہ قیامت کے قریب کون کون سے کام ایسے ہوں گے جو ظاہر ہوں گے، کون سی قومیں ظاہر ہوں گی، اور دجال آئے گا تو وہ اسے کون قتل کرے گا، یہ سب ہم نے جانا۔ اب جب ہم میدان محشر میں داخل ہو جائیں گے، قیامت آنے کے بعد جب سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد جب میدان محشر میں داخل ہوں گے اور 50,000 سال میں سے 25,000 سال یعنی کہ آدھا دن گزر چکا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم سب جب مشورہ کر لیں گے کہ ہاں ہمیں نبیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، انہیں اپنا سفارشی بنانا چاہیے، تو پھر ہم مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے، مشکلوں کو سامنا کرتے ہوئے، ہزاروں مشکلوں سے گزرتے ہوئے جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان سے عرض کریں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے، جو ہمارے باپ میں جو سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، وہ فرمائیں گے، کہیں گے کہ یہ میرا مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ایسا غضب فرمایا کہ نہ کبھی فرمایا اور نہ اس سے پہلے کبھی فرمایا اور نہ آگے کبھی فرمائے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے اتارے گئے ہیں۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ غرض یہ کہ ہم نہ جانے کتنے انبیاء، کتنے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے عرض کریں گے، انہیں اپنا سفارشی بنانے کی درخواست کریں گے، لیکن اس دن سب یہی کہیں گے کہ آج ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، آج ہمیں اپنی فکر ہے۔ سب سے آخر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ آپ ہمارا سفارشی بنیں، آپ ہماری سفارش رب کی بارگاہ میں کریں تاکہ ہمیں ان تمام مصیبتوں سے نجات دے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا اور نہ کبھی فرمائے۔ اب آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ تو سب امت کے لوگ، سب انسان عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب سب لوگ پھرتے پھراتے، گھومتے پھرتے، ٹھوکریں کھاتے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور آپ کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے فضائل ان کے بیان کریں گے اور عرض کریں گے کہ حضور ملاحظہ تو فرمائیں کہ ہم کس قدر مصیبت میں ہیں، ہم کس قدر تکالیف میں مبتلا ہیں، آپ ہمارا ملاحظہ تو فرمائیں، ہماری طرف نظر کرم تو فرمائیں کہ ہم کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خدا بندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، یعنی میں اسی کام کے لیے ہوں، اور فرمائیں گے انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ تلاش کرتے رہے، تم جسے تمام جگہ تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے پھرتے رہے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے تو ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہی فتح باب رکھا ہے شفاعت کا، آپ ہی شفاعت کا سلسلہ شروع فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ جس کے دل میں ایسی شفاعت حضور فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا۔ اب رائی کا دانہ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے دیکھو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی کم اگر کسی کے دل میں، کسی کے جگر میں ایمان کی للک، ایمان کی جھلک ہوگی تو اسی کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात का सिलसिला शुरू कर देंगे, उसके बाद तमाम अंबिया को इजाजत मिल जाएगी कि तुम भी अपनी अपनी उम्मतों की शफात करो। फिर उसके बाद औलिया इकराम, शोहदा, उलमा, हुज्जाज, हुफ्फाज, हुज्जाज सबके सबको इजाजत मिल जाएगी, सब शफात करेंगे। बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसबे दीनी इनायत हुआ हो वो अपने अपने मुताल्लिकीन की शफात करेगा। नाबालिग बच्चा जो मर गए अब वो अपने माँ बाप की शफात करेंगे। यहाँ तक कि उलमा के पास कुछ लोग आकर अर्ज करेंगे कि हमने आपको वजू के लिए पानी दिया था, फला वक्त में आपको इस्तंजे के लिए ढीला दिया था, तो उलमा उन तक की शफात फरमाएंगे। और फरमाते हैं कि हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होने वाला है, यानी कि हिसाब का कोई इनकार नहीं कर सकता है, हर किसी का हिसाब व किताब होगा। हिसाब का मुनकर काफिर है, यानी जो इसका हिसाब व किताब का मुनकर है, इनकार करने वाला है कि हिसाब व किताब कोई शय ही नहीं, उनको होगा ही नहीं, तो वो काफिर है। और फरमाते हैं किसी से तो इस तरह हिसाब लिया जाएगा कि खुफियतन उससे पूछा जाएगा, यानी कि छुपा करके पर्दों में डाल करके उससे पूछा जाएगा कि तूने ये किया और ये किया, तो अर्ज करेगा हाँ ए रब, हाँ मैंने किया, और यहाँ तक कि वो तमाम गुनाहों का इतराफ कर लेगा, तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा। अब ये अपने दिल में समझेगा कि अब गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि हमने दुनिया में तेरे ऐब छुपाए और अब जा तुझे बख्शते हैं। और किसी से सख्ती के साथ एक एक बात की बात परश होगी, किसी से एक एक सवाल एक एक जवाब लिया जाएगा कि तूने ये किया, तूने ये किया, और जिससे यूं सवाल हुआ, सख्ती के साथ सवाल हुआ, तो समझो वो हलाक हो गया। किसी से फरमाएगा ऐ फला, क्या मैंने तुझे इज्जत ना दी, तुझे सरदार ना बनाया, और तेरे लिए घोड़े और ऊंट और खच्चर वगैरह उनको मुसख्खर ना किया, उसके अलावा और सारी नेमतें याद दिलाएगा और अर्ज करेगा हाँ तूने सब कुछ दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा तो क्या तेरा ख्याल था कि मुझसे मिलना है? अर्ज करेगा नहीं। फरमाएगा तू जैसे तूने हमें याद ना किया, जैसे तूने हमें दुनिया में याद ना किया, जा हम भी तुझे भुला देते हैं, हम भी तुझे आज अजाब में छोड़ते हैं। बाज काफिर ऐसे भी होंगे कि जब नेमतें याद दिलाकर फरमाएगा कि तूने किया, अर्ज करेगा तुझ पर और तेरी किताब पर, तेरे रसूलों पर ईमान लाया, नमाज पढ़ी, रोजे रख के सदका दिया, और उनके अलावा जहां तक उसके दिमाग में जितने भी नेक काम आएंगे उन सब की फहरिस्त उन सबको बता देगा कि हाँ मैंने ये नेक काम करे। तो फिर इरशाद होगा अच्छा तू ठहर जा, तुझ पर गवाह पेश किए जाएंगे। अब वो कहेगा मैंने ये काम किए ही नहीं है, तो फिर मुझे ये काम करते हुए किसी ने देखा ही नहीं, तो गवाह कौन होगा? तो फिर उसके बाद उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके आज़ा को हुक्म होगा कि बोल चलो। फिर उसके बाद उसके आज़ा बोलेंगे, कान, हाथ और नाक, आंखें और ये हाथ, ये बाजू, ये रान, सब उसके बात की गवाही देंगे। और उससे पूछा जाएगा कि सारे हड्डियां, गोश्त पोस्त सब उसकी गवाही देंगे कि ये तो ऐसा था, इसने ऐसा किया ही नहीं। फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। अगर उनके तुफैल हर एक के साथ 70,000 और रब अज़्ज़ व जल उनके साथ 3 जमातें और देगा, मालूम नहीं जमात में कितने होंगे, इस शुमार का वही जाने। तहज्जुद पढ़ने वाले बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेहिसाब जो बख्शे जाएंगे, जिनका कोई हिसाब व किताब ना होगा, वो 70,000 उनकी तादाद बताई गई है। और उन 70,000 में से हर एक के हमरा 70,000 और होंगे। फिर उन 70,000 के हमरा अल्लाह रब्बुल इज्जत और 3 जमातें देगा, और उन जमातों में न जाने कितने लोग होंगे, उनकी तादाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। यानी कितने सारे अनलिमिटेड लोग, लातादाद लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। और जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। और इस उम्मत में वो शख्स भी होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे, और हर दफ्तर इतना होगा जहां तक निगाह पहुंचे वो सब खोले जाएंगे। तो रब अज़्ज़ व जल फरमाएगा इनमें से किसी अमर का तुझे इनकार तो नहीं, तुझे इनकार तो नहीं किसी चीज का, मेरे फरिश्ते किरामन कातिमीन ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? तो अर्ज करेगा नहीं ऐ रब। फिर फरमाएगा तेरे पास कोई उज़्र है, तेरे पास कोई इज़्र है जो काबिल कबूल उज़्र है? अर्ज करेगा नहीं ऐ रब। फरमाएगा हाँ तेरी एक नेकी हमारे हुजूर है और तुझ पर आज जुल्म ना होगा। उस वक्त एक पर्चा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ होगा, निकाला जाएगा और हुक्म होगा जा तुलवा। यानी कि जिस शख्स के 99 दफ्तर गुनाहों के हों और दफ्तरों की लंबाई चौड़ाई इतनी हो कि जहां तक निगाह पहुंचे वहां तक सिर्फ उसकी गुनाह नजर आ रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है उसी के गुनाह नजर आ रहे हैं, उसी के दफ्तर खुले हुए हैं गुनाहों के। लेकिन उसके बाद रब्बुल इज्जत की रहमत को देखो, रहमत की इंतहा नहीं रब्बुल इज्जत के, एक पर्चा जिस पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा कि जा तुलवा। तो वो अर्ज करेगा, वो कहेगा ऐ रब ये पर्चा उन दफ्तरों के सामने हिच है, क्या ही कर सकता है, इसके सामने क्या है?
تو فرمائے گا جا آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک پلے میں یہ سب رکھے جائیں گے دفتر, اس کے 99 دفتر, جتنے بھی گناہ کے دفتر ہوں گے وہ سب ایک پلے میں رکھے جائیں گے, اور ایک پلے میں وہ پرچہ رکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد بالجملہ اس کی رحمت دیکھیے کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. دیکھیے کہ وہ جس پلے میں پرچہ رکھا ہوگا وہ بھاری پڑ جائے گا, اور جو دفتر ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا, یعنی کہ ایسا کوئی شخص نہیں جس کا نامہ اعمال اس کو نہ دیا جائے. نیکوں کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور کافروں کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت ڈال کر کے اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے, اسی طرح حوض کوثر کا بھی انکار نہیں کر سکتے, وہ بھی حق ہے. اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے. اس کے کناروں پر موتی کے قوے ہیں, چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں, اور اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور مشک سے زیادہ پاکیزہ. اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں, یعنی کہ ستاروں کی بھی گنتی نہیں ہے, لیکن اس پہ پاس جو برتن موجود ہوں گے, جو پیالے, جگ, مگ, بالٹی وغیرہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں برتن پانی پینے کے, وہ سارے موجود ہوں گے, اور وہ ستاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے. ستاروں کی تعداد تو آج تک کسی نے نہیں لگائی, تو پھر اس کے برتنوں کی تعداد کون نہیں لگا سکتا ہے. اور فرماتے ہیں جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے رہتے ہیں, ایک سونے کا اور ایک چاندی کا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ میزان حق ہے, میزان کا بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر. میزان بھی حق ہے, اور اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے. نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا, اور دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے. یعنی کہ میزان جو ہے وہ اس دنیا کے کانٹوں, اس دنیا کے جو وزن کرنے والے آلہ ہیں ان سب کے برعکس ہے. یعنی کہ یہاں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے, جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے. لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا, اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے جائے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو مقام محمود عطا فرمائے گا, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے, آپ کی تعریف کریں گے, آپ کی حمد و ثنا کریں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں. تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی آئے سب اسی کے نیچے ہوں گے. صراط حق ہے, پل صراط جس کو کہتے ہیں وہ بھی حق ہے, اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اور یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا گیا ہے, یعنی کہ جہنم کی پیٹھ پر, یعنی کہ جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے, جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے. اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے, پھر انبیاء, مرسلین, پھر اس کے امت بھر, پھر امتیں گزریں گی. حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے, یعنی کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے, اسی اسپیڈ کے ساتھ, اسی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر فرمائیں گے. بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے کہ جیسے بجلی چمکی اور کڑکی اور ابھی چمکی اور ابھی غائب ہو گئی. اسی طریقے سے وہ شخص ہوگا جو ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا, فوراً پل صراط فوراً کراس کر جائے گا. اور بعض تیز ہوا کی طرح, کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے, بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے, بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے, یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے, اور کوئی چیوٹی کی چال جائے گا. اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے, اللہ رب العزت ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہیں, لٹکتے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے, مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے. یعنی کہ وہاں پر جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اسی حساب سے اسی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا, چلتا ہوا, رینگتا ہوا, گھسٹتا ہوا چلا جائے گا. اور بعض تو ایسے کہ جو زخمی ہو کر چوٹ کھا کر کے پہنچ جائیں گے اللہ اللہ کر کے. اور بعضوں کو جہنم میں گرا دیا جائے گا, اور جو جہنم میں گر گیا سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. اور یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول, مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہو کر بکمال گریہ وزاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں رب تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں, رب سلم رب سلم رب سلم, یا الہی میرے ان گناہ گاروں کی حفاظت فرما, میری ان گناہ گار امت کو بچا لے بچا لے. اور ایک اسی جگہ نہیں, یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ وہ میدان محشر میں صرف پل صراط پار کر کے وہاں پل صراط پر کھڑے ہو کر کے رب کے حضور دعا ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے, رب سلم نہ, بلکہ اس جگہ کے علاوہ اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے. ابھی دیکھو تو میزان پر حاضر ہو جائیں گے, اور وہیں دیکھو
جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے تو اس کی شفاعت فرما کر اسے نجات دلواتے رہیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے کہ پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ انہی کی دعائی، انہی کا چرچا، انہی کا نام، انہی کا پکار، انہی سے فریاد کرتا ہوا، ان کے سوا اور کس کو پکارے انسان، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے۔ میدان محشر میں ہر کسی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی ہوگی جو اس دن صرف اپنی امتیوں کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، یہ تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے خاص چنندہ بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کے نماز فرض میں صرف ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایسے بھی خاص بندے اللہ رب العزت کے ہوں گے کہ جتنا وقت انہیں نماز پڑھنے میں لگتا ہے ایک وقت کی، اتنا وقت انہیں معلوم ہوگا کہ یہ 50,000 سال قیامت کا دن اتنے ہی وقت میں ختم ہو گیا، اور بلکہ اس سے بھی کم میں۔ اور یہاں تک کہ بعضوں کے لیے، یعنی بعض تو اتنے خاص اللہ رب العزت کے بندے ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اب پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، مشکل سے مشکل بہت زیادہ 3-4 سیکنڈ، اس کے وہ پلک جھپکنے میں وہ سارا دن طے کر لیں گے۔ ایسے بھی اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم، سب سے اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی، جو نعمتوں کی بھی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت اعظم، نعمت اعلیٰ، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، اور اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسے ایک بار دیدار میسر ہو گیا، جس نے اللہ رب العزت کا ایک بار دیدار کر لیا تو پھر ہمیشہ اس کے ذوق میں، اس کے مزے میں، اس کے ذائقے میں ہمیشہ مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال بیان کیے گئے ہیں کہ ان تمام مرحلوں کے بعد اب جب اس کا حساب و کتاب ہو گیا تو اب اس کا جو نتیجہ ہے اسے نتیجہ ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی جنت میں جائے گا، آرام کے گھر میں جائے گا، ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے، کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی انتہا نہیں ہے، اسے جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کا گھر ملے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اور جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جنت دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو گئے اور وہ اب بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائیں گی، یعنی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جنت دوزخ بنائی نہیں گئی بلکہ بنائی جائیں گی قیامت کے دن، نہ، بلکہ انہیں ہزارہ سال گزر چکے ہیں بنے ہوئے۔ قیامت و بعث، حشر و حساب، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر کے خوش ہونا، اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا، در حقیقت ان چیزوں کا منکر ہے، اور ایسا شخص کافر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اپنے احکام شریعت کو جاننے کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔